السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دبائیں سب سے پہلے میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے بلین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ ہم اور آپ رب العالمین بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر شرف قبولیت عطا فرما۔ ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے، حج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، ایام تشریق کا مہینہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں فریضہ حج ادا کرنے کا اس سال موقع ملا۔ دنیا کے حالات کے پیش نظر بیرونی حضرات کو حج کے لیے دعوت نہیں دی گئی، مقامی لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ سرکار نے صلاۃ والسلام کے صدقے میں اس سال جو لوگ حج نہ کر سکے ان سب کو آئندہ سال توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا مہینہ ہے اور قربانی کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صاحب قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک غلط فہمی چل رہی ہے کہ اگر ایک جانور قربان کرے، ایک بکرا لمبا قربان کرے تو پورے گھر کے افراد کی طرف سے وہ قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی چل رہی ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا، اور جو بڑے جانور ہوتے ہیں وہ 7 آدمیوں کی طرف سے۔ یہی معاملہ صحیح ہے، یہی مسئلہ صحیح ہے، یہی بات۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو یہ غلط ہے۔
ایام تشریق آپ سب جانتے ہیں تکبیر پڑھی جاتی ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ ذی الحجہ شریف کے 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے، وہ واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، واجب۔ ابھی تو 9 تاریخ دور ہے، جب 9 تاریخ آئے گی تو پہلے کی نماز سے شروع۔ جس آیت مبارکہ کو ہم نے پڑھا ہے آج، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی دوست کے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی مرتبت کی بات ہے، بہت بڑا مرتبہ۔ بندہ 1,00,000 مرتبہ بولے کہ میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں، میں اللہ کو چاہتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو بات مستند نہیں ہوگی۔ لیکن کسی بندے کے بارے میں اللہ خود فرماتے کہ فلاں بندے کو میں دوست رکھتا ہوں، یہ بات مستند ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرتبہ، ان کی بزرگی، ان کی شان کہ اللہ نے خود ان سے دوستی کا اعلان کروایا۔ کیسی دوستی؟ ایسی کہ اس دوستی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب وطن کی بات آئی، آپ نے وطن چھوڑا، قربان کیا اللہ کی خاطر۔ آپ کہ مال پر بات آئی تو آپ نے مال کی پرواہ نہیں کی اللہ کی محبت کے مطابق۔ اولاد کی بات آئی تو آپ نے اولاد کی پرواہ نہیں کی اللہ کی محبت کے مطابق، اور خود اپنی جان پر آئی تب بھی آپ نے اپنی جان کی پرواہ کی اللہ کی محبت کے مطابق نہیں کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چھوٹے تھے، شیرخوار تھے، اللہ کی مرضی ہوئی بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں کو ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی۔ حکم خداوندی ہوا، دونوں کو لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، بے آب و گیا جنگل، دور دور تک بس پہاڑیوں کا سلسلہ، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پانی کا چشمہ ہے۔ اللہ کی مرضی نہیں چھوڑنا، ایسی جگہ لے جا کر بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا اور پھر بڑھ گئے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ ابراہیم تم کس کے حوالے چھوڑے جا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ کے حوالے چھوڑے جا رہے۔ تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا بڑی صابرہ، بڑی اللہ والی، عرض کی کہ جب اس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو
تو جتنے بے فکر تم ہو اتنے ہی بے فکر ہم رہیں۔ اللہ نے انتظام کر دیا زمزم کا، دور دور تک کوئی چشمہ نہیں تھا، اللہ نے حضرت اسماعیل کے قدموں سے چشمہ نکالا، آج تک وہ زمزم جائے۔ مال کی بات ہے، فرشتے آ کر اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، آپ جنگل میں بیٹھے بکریاں چرا رہے تھے، ہفتے نظر تک بکریوں کا ریوڑ تھا، ہفتے نظر تک۔ جب تسبیح رکی فرشتوں کی، آپ نے فرمایا ایک بار اور سناؤ، تو فرشتوں نے ایک بار پھر تسبیح سنائی اور کہا کہ پہلی بار تو ہم اپنی طرف سے سنا رہے تھے، اب دوسری بار آپ کی خواہش پر سنائے، اب کیا دیں گے ہم؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام تو نے لیا ہے میرے سامنے اور اس کے نام پر میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا دو گے؟ تو کہا یہ جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں ہفتے نظر تک یہ سب لے لو۔ اللہ کا نام سن کر آپ نے ساری بکریاں دینے کی بات کی۔ فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم ہم تم سے بکریاں لینے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم نے آسمانوں پر آپ کے چرچے سنے کہ ایک اللہ کا عاشق ایسا ہے تو ہم آپ کا دیدار کرنے آئے تھے، اور واقعی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے واقعی تم خلیل ہو۔ مال کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، اللہ کی مرضی ہوئی کہ بیٹے کو ذبح کریں، خواب میں دیکھا، صبح اٹھ کر ذبح کرنے لگے، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا اور بیٹی کی جگہ دمبا ذبح ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کو کٹوانا نہیں تھا، بلکہ دنیا کو دکھانا تھا کہ ہمارا خلیل ہم سے کیسی محبت کر رہا ہے۔ خود کی جان کی بات آئی اور نمرود نے دشمنی کی اور آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا، تو آپ نے نمرود کے آگے ہرگز اپنے آپ کو جھکایا نہیں، بلکہ اپنی اس بات پر قائم رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ڈالا جا رہا تھا آگ میں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی اے ابراہیم میری اگر کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے تو بولو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر تم کہو تو نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو جس میں وہ تمہیں ڈالنے والا ایک پر مار کر اس کو بجھا دوں گا، اگر تم اجازت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو میرا امتحان ہو رہا ہے، امتحان میں مدد نہیں کی جاتی، امتحان میں تو ثابت ختم رہا جاتا ہے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی مرضی سے میں راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں، جب ڈالا گیا آگ میں آپ کے بال کو بھی اثر نہیں ہوا، آپ صحیح سلامت رہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا فرمان یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ایسی ٹھنڈی بن جا کہ وہ ٹھنڈک میں ان کے لیے سلامتی ہو، اتنی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، بلکہ سلامتی والی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی نہیں، گرم تو ہونا ہی نہیں ہے، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ڈالے ہے یہ حکم ہوا۔ مفسرین کرام فرماتے
سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان ہے، سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے یہ ثابت کر کے چھوڑا نار میں کب نور جلتا ہے، یہ ثابت کر کے چھوڑا نار میں کب نور جلتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ آگ میں نہ کودو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقل کی نہ سنی، وہ عقل کو چھوڑ کر عشق کے حوالے ہوئے اور عشق نے کہا ابراہیم یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہاں ڈالا جا رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کس کی محبت میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں آگ میں کودنے سے بھی عاشق نہیں کرتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محل تماشائے نبے بام کی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کی شان میں پڑھنے والے نے نعت شریف کا شعر پڑھا، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے سے بچی، اور آپ ہی کے نور کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلنے سے بچی۔ تو کیا برکت تھی نور کی؟ اپنے بیان کو ختم کی طرف لا رہا ہوں، کیا برکت تھی نور کی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطمئن رہنے کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آگ کتنی بھی زیادہ ہو مجھ پر اثر نہیں کر سکتی، اس لیے نہیں کر سکتی کہ اللہ نے میری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا، اللہ نے میرے پشت میں نور مصطفیٰ منتقل کیا ہے، ابھی میرے پاس سے منتقل نہیں ہوا، ابھی میرے پاس ہے۔ تو جو نور نوح کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا تھا، وہی نور مجھے جلنے سے بچایا۔ کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، تو پھر ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اسے بات سناتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ایک بار صحابہ کرام سرکار کے کاشانے پہ حاضر ہوئے، دستک دی، ابھی سرکار تشریف لانے والے ہیں، انتظار میں صحابہ کھڑے ہوئے، ٹھہرے ٹھہرے صحابہ کرام نے انبیاء کا ذکر آپس میں چھیڑا۔ ایک نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو آدم کو صفی اللہ بنایا، دوسرے نے کہا اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنایا، تیسرے نے کہا داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، چوتھے نے کہا موسیٰ کو کلیم اللہ، پانچویں نے کہا عیسیٰ کو روح اللہ۔ یہ بات چل رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام برآمد ہوئے تشریف لائے باہر اور فرمایا کہ تم لوگ آپس میں کیا بول رہے ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہم لوگ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے، کوئی بول رہا تھا آدم صفی اللہ ہے، اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ۔ آقا علیہ السلام نے سن کر فرمایا جانتے ہو اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ فرمایا اللہ نے آدم کو صفی اللہ، نوح کو نجی اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خصوص رئیس المفسرین ہمارے علامہ سیدی مرشدی مولائی طاہر رضوی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ ابراہیم کو خلیل بنایا اور مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام کو حبیب بنا، تو فرق کیا ہے بھائی؟ تو حضرت فرماتے ہیں خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں، لیکن فرق یہ ہے خلیل وہ دوست ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ دوست ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہے۔
ہر ہر مقام پر، ہر ہر کام پر اللہ جس کی رضا چاہے وہ حبیب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دوست ہیں کہ اولاد قربان کرتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر، مال قربان کرتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر، گھر بار قربان کرتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام حبیب ہیں تو خدا ان کو راضی کرتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے، قرآن شاہد ہے، تمام تاریخ شاہد ہے کہ جب قبلے کی تحویل کا معاملہ آیا اور 17 مہینوں کے لیے مسجد اقصی قبلہ بنایا گیا تھا مسلمانوں کا، مگر ہمارے نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ رہے جو پہلے تھا۔ قبلہ اول بولتے ہیں لوگ مسجد اقصی کو، قبلہ اول تو کعبۃ اللہ ہی، پہلا قبلہ تو کعبہ ہی ہے۔ مسجد اقصی بعد میں قبلہ بنا بنی اسرائیل کا۔ 17 مہینے کے لیے سرکار علیہ السلام کو بھی ادھر نماز پڑھنا پڑا حکمت الہی کے تحت۔ اس کے بعد سرکار کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہمارا رہے، تو ایک بار مسجد قبلتین جو آج ہم دیکھتے ہیں وہاں سرکار نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران سرکار کو اتنی خواہش ہوئی کہ اگر دوران نماز بھی اللہ اجازت دے دے تو میں کعبے کی طرف پلٹ جاؤں۔ لہٰذا نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ وہی آ جائے تو میں پلٹ جاؤں نماز میں۔ اتنی جلدی تھی سرکار، اتنی خواہش تھی، اتنی آرزو۔ چنانچہ نماز کی حالت میں اللہ نے آیت نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اے حبیب علیہ السلام، بار بار جو آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی یہ ادا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اے حبیب کعبے کی طرف اپنا رخ کر لو، نہیں فرمایا ابھی یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کی طرف رخ کرو۔ اگر فرماتا اللہ کعبے کی طرف پھر جاؤ تو دنیا آج کہتی کہ اللہ کا حکم ہوا تو حضور اپنا چہرہ پھیر دی۔ اس میں حضور کی مرضی اور خواہش کی کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوا تو سرکار نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یہ آج دنیا بولتی، اللہ نے دنیا کی بولتی بند کر دی۔ کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے حبیب کعبے کی طرف رخ پھیر لو، نہیں، حکم ہو جاتا تعمیل ہوتی۔ خاص بات اللہ فرمانا چاہتا ہے، حکم نہیں کیا کہ کعبے کی طرف فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ فرمایا اے حبیب آپ جدھر پلٹنا چاہتے ہیں پلٹ جائیے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی مرضی جدھر ہے ادھر پلٹ جائیے۔ خدا کی قسم وہ ایسا موقع تھا جدھر مصطفیٰ پلٹ جاتے قیامت تک پوری خلقت ادھر ہی پلٹ کر رہا۔ آپ کی مرضی جدھر ہے ادھر پلٹ جائیے۔ سرکار علیہ السلام کعبے کی طرف پلٹ گئے، کعبے کی حرمت بحال ہو گئی، کعبے کی طرف پلٹ گئے۔ تو ترضاہا فرما کر اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے یہاں کہ اے دنیا والوں، میرا حبیب میرے فرما برداری تو کرتا ہی ہے، لیکن آج موقع آیا ہے میرے حبیب کی مرضی تمہارے سامنے رکھنے کی، اور میں قیامت تک کے لیے یہ آیت نازل فرما کر، یہ وحی کا نزول فرما کر پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری مرضی الگ، میرے محبوب کی مرضی الگ نہیں ہے، بلکہ جو حبیب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ حاضرین محترم، ہم سب کے نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو آخری نبی کی امت کو پیدا کرنا ہے۔ بقرعید کا موقع ہے، ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ دینیہ قادریہ کی طرف سے جو ہم چلاتے ہیں مدرسہ، اس کی طرف سے بڑے جانوروں میں قربانی کے حصوں کا انتظام یہ سال بھی کیا
کیا گیا ہے. جو حضرات حصوں میں ملنا چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ مدرسے پر آ کر غازی ملت کا مدرسہ ہے، ملاقات کریں، اپنا نام لکھوائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ دنیا میں جو وبا چل رہی ہے اس وبا کو ختم کریں. آپ حضرات کے لیے اطلاع ہے کہ ہماری طبیعت کے درمیان میں کچھ ٹھیک نہیں تھی، شوگر تھوڑا کنٹرول ہو گئی تھی، تو ہم بھی گھر پر ریسٹ لے رہے تھے. اس واسطے 3 جمعے یہاں پر حاضر نہیں ہو سکے. ہمارے خلیفہ ہمارے اعجاز قادری صاحب یہاں تشریف لا رہے تھے، آج بھی خطبہ وہی دیں گے. میں انشاءاللہ نماز و سلام میں رہوں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ شفا دی ہے. اب الحمدللہ ہم پورے نارمل ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور پروردگار جتنے اس وبا سے اس دنیا سے جا چکے ہیں وبا کے ذریعے، اے اللہ حیات اور موت دینے والا تو تو ہی ہے. پروردگار ان حالات میں جن جن کا انتقال ہے ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی فرما، اور اے اللہ تمام دنیا سے یہ وبا کو جلد سے جلد ختم فرما دے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کس کس کے دل میں کیا کیا مرادیں ہیں تو بہتر جانتا ہے. پروردگار اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے و فیض سب کی مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و عرشی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.